اے چاند چل تسنیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ٹائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی نشریات ایام اعزا کے حوالے سے معرکہ حق و باطل کے موضوع پر آج ہماری تیسری نشست، جیسا کہ ہم نے پہلی نشست میں کربلا اور بصیرت کے حوالے سے، دوسری نشست میں کربلا اور معرفت کے حوالے سے، اور آج ہماری تیسری نشست ہے جس کا ہم تجزیہ کریں گے کربلا اور تسلیم و رضا کو۔ دیکھیے گزشتہ نشست میں جس طرح ہمارے ساتھ ریسرچ اسکالر مولانا اسد علی صاحب بہترین گفتگو فرما رہے ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ فرما رہے ہیں، آج ہماری تیسری نشست میں بھی ہم تو شاملیت کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور جیسا کہ آج ہمارا جو ہم تجزیہ کر رہے ہیں کربلا اور تسلیم و رضا کے حوالے سے، تو یہ بیان فرمائی کہ خدا کی ذات سے راضی برضا رہنے کو اسلام کا بنیادی تعارف کیوں قرار دیا گیا؟ اس کو اسلام کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہر پروگرام کی طرح ہم اپنے وقت کے امام حجت دورہ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں سید الشہداء اور کربلا کے شہیدوں، جس میں امام حسین علیہ السلام کے اقربا، اصحاب، چھوٹے چھوٹے بچے، سب کا پرسہ ہم پیش کرتے ہیں، مسافران شام، اسیران شام کا۔ اور یہ تمام گفتگو ہم اپنے وقت کے امام کو ہدیہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نامہ اعمال اگر ہم غور کریں تو یقیناً ان میں گناہوں کی کثرت ہی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ شاید کہ یہ کچھ جملات بارگاہ امام زمان علیہ السلام میں مقبول و منظور ہو جائیں اور ہمارے لیے خدا کی بارگاہ سے سعادت حاصل ہو سکے۔ تو بس اسی سعادت کو محسوس کرنے کے لیے، اسی سعادت کی تمنا کو لیے ہوئے جو ہمارا آج کا گفتگو کا موضوع ہے، تسلیم و رضا۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں، قرآن مجید میں خدا کا ارشاد ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، یعنی آسمان و زمین میں جو بھی موجود ہے، جو کچھ بھی موجود ہے، سب خوشی ناخوشی اسی کے سامنے سرنگوں ہیں۔ بس یہ وہ اسلام کا بنیادی نقطہ ہے جس میں کوئی انسان، کوئی صاحب ایمان اپنے وجود کو خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے پیش کر دیتا ہے کہ وہ اپنے وجود کو خدا کی ذات میں ضم کر لے، پھر وہ نہ رہے بلکہ اس کی ذات کے اندر خدا کی رضا، خدا کی خوشنودی سما جائے۔ جسے عام زبان میں ہم آج کل، کیونکہ ماڈرن لینگویج کی بات ہوتی ہے، ہمارے نوجوان بہت بڑی تعداد میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے سرنڈر کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے عدالتی زبان میں اکثر یہ چیز استعمال ہوتی ہے کہ سرنڈر کر دینا، کہ جب ہم کوئی عدالتی کوئی معاملہ ہو تو جب اس میں کوئی ملزم اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو عدالت کے سامنے جب وہ پیش کر دیتا ہے تو وہ پھر کچھ سہولیات کا بھی حقدار ہو جاتا ہے، کچھ عدالتی حقوق بھی اس کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سرنڈر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، تمام جو امکانی معاملات ہیں، جو دنیا کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، زمینی حقائق جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کی موجودگی میں جب ہم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں سپرد کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم یہ امکانی معاملات کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جو لامحدود امکانات ہیں، اب وہاں سے ہم رحمتیں مانگ رہے ہیں، اب ہم وہاں سے برکتیں مانگ رہے ہیں۔ ایک شخص جو کہ شدید بحران کا شکار ہے اور ہر طرف سے مالی مشکلات، پریشانیوں اور گرداب کا شکار ہے، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ سے جب کوشش طلب کرتا ہے، اپنی بارگاہ، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں سپرد کرتے ہو کہ اے خدا تو میرے لیے اب رزق میں کشادگی عطا فرما، تو وہ دنیا کے یہ لمیٹڈ جو ماحول ہے اس سے نہیں مانگ رہا، بلکہ خدا کی بارگاہ میں جو لامحدود خزانے ہیں، پھر انسان وہاں سے طلب کر رہا ہے، پھر وہاں سے اندھیروں میں خدا انسان کو روشنی عطا کرتا ہے، انسان کو ہدایت کرتا ہے، جب انسان کو کچھ بھی سزائی نہیں دے رہا ہوتا۔ تو یہ جو لفظ ہے نا تسلیم و رضا، کہ میں اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، نامہ اعمال گناہوں سے بھرپور ہے، مگر میں مغفرت سے بھی میں مایوس نہیں ہوں، مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ خدا میری مغفرت فرمانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد میں پھر ایک در،
ایک وسیلہ محمد و آل محمد کے ذریعے، کہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا کہ جب بھی دعا مانگو تو سب سے پہلے خدا کی ثنا کرو، خدا کی نعمات کو یاد کرو، جو پورے وجود پہ غور کرو، کائنات پہ غور کرو، نعمتوں کو یاد کر کے خدا کا شکر بجا لاؤ۔ اس کے بعد خدا کی نعمتوں کا ذکر کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرو، اور پھر بارگاہ محمد و آل محمد کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ سے طلب کرو۔ اب یہ جو طلب کرنا ہے، انسان نے اپنے آپ کو پورے طریقے سے سرنڈر کر دیا، پیش کر دیا، اب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، وہ انسان کو عطا کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے انسان کے لیے یہ تسلیم و رضا کی منزل کو ضروری قرار دیا ہے۔ بہت اچھا، یعنی کہ اب اسی ذیل میں ہم دوسرا سوال ہم سمجھنا چاہیں گے آپ سے کہ معصومین نے تسلیم و رضا کی کون سی نشانیاں ہمارے لیے بتا؟ دیکھیں، معصومین علیہ السلام رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے لے کر ہمارے وقت کے امام تک، ہر امام نے اپنے دور امامت میں جو کچھ کہا، جو کچھ بیان کیا اور جو کچھ کر کے دکھایا، وہ مکمل خدا کی رضا و تسلیم کے سامنے اس کا بہترین نمونہ ہے۔ یعنی معصومین علیہ السلام پر زمانے کی سختی ہیں، زمانے کے مصائب ہیں، جسمانی روحانی اذیتیں ان کو پیش کی جا رہی ہیں، مگر ان کے وجود کو وہ تکلیف کیوں نہیں محسوس ہو رہی؟ یہ آج مجھ سمیت ہر جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جب محو عبادت ہیں اور تیر ان کے پاؤں سے نکالا جا رہا ہے مگر تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تسلیم اور رضا کی جو منزل ہے، وہ تسلیم و رضا جو کہ وجود میں سمائی ہوئی ہے، اب وہ اس ظاہری تکلیف کو، اس ظاہری جسمانی تکلیف ان پر اثر انداز نہیں ہو رہی، ان کی طبیعتوں پر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ ان کو گھروں سے دربدر کیا جا رہا معصومین علیہ السلام کو، ان کو زندانوں میں اسیر کیا جا رہا، ان کو کربلا سے کوفہ و شام کی راہوں میں لے کے جایا جا رہا، مخدرات عصمت کو جس طریقے سے لے کے جایا جا رہا ہے، اذیتیں دے کے لے جایا جا رہا ہے، مگر آپ دیکھیں اس کے باوجود ایک نقطے پر ان کا وجود مرکوز ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم ہر اس چیز سے راضی ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے ہمیں خوشنودی کے قریب کر رہی ہے، چاہے وہ مصائب ہی کیوں نہ ہو۔ خوشی اور غم دونوں صورتوں میں ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سرنڈر کیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ معصومین علیہ السلام کو آج ہمارا ایک روحانی تبرک ہے۔ ہر دور میں مشکلوں میں گھرے ہوں، پریشانیوں میں گھرے ہوں، دیکھیں اس صورتحال میں ہمارے امام کیا کر رہے تھے، ہمارے امام نے اس صورتحال میں کیا کیا؟ یعنی اگر چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کوئی نعمت مل رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کوئی مشکل پریشانی برطرف ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کوئی توفیق حاصل ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیوں کرتے نظر آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو تسلیم و رضا کی منزل ہے، یہ ان کو قدم قدم پر شکرانے کی جانب لے کے جا رہی ہے۔ یہ تسلیم و رضا کی منزل ہے جو کہ ان کو زینت العابدین کے درجے پر فائز کرتی دکھائی دے رہی ہے، اور یہی وہ تسلیم و رضا کی منزل ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کو فخر الشہداء، سید الشہداء کے درجے پہ لے کے جا رہی ہے۔ یہ وہ تسلیم و رضا کی منزل ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کے سجدے کو سجدہ آخر، کہ اس جیسا سجدہ زمانے بھر میں ادا نہیں ہو سکتا، تسلیم و رضا اس کی بنیاد ہے۔ یعنی کہ جو میں اگلا سوال بھی آپ سے اگر کروں کہ کربلا کے میدان سے جو تسلیم و رضا کے حوالے سے جو ہمیں جی ہدایت مل رہی ہے، جی اس کو بھی آپ جو بیان جی سنا رہے ہیں اس جی بھی یہی آپ بالکل کہ ہر جو بالکل دیکھیں، جیسے ابھی امام زین العابدین علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ دیکھیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ایک وہ وقت پیغام مل رہا ہے پیام مل رہا ہے، دیکھیں تسلیم و رضا ایک ایک کر کے ایک شہید کو امام زین العابدین علیہ السلام جاتے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی آتا ہے امام سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں میدان میں جانا چاہتا ہوں، ذوق شہادت پہ فائز ہونا چاہتا ہوں، درجہ شہادت پر فائز ہونا چاہتا ہوں، امام اجازت دے رہے ہیں، مگر ایک بیٹا ہے جو کہ غشی کے عالم میں ہے۔ آپ سوچئے کیا اس بیٹے کی خواہش نہیں ہوگی کہ میں بھی اس وقت جا کے میدان کارزار میں جاؤں، معرکہ حق و باطل میں بھی درجہ شہادت حاصل کروں؟ مگر اس امام نے اپنے آپ کو جس رضا و تسلیم کی منزل پر فائز کیا ہوا، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے وقت کا امام جو کہ میرے پدر بزرگوار ہیں، وہ اس وقت اللہ کی عطا کردہ بصیرت کی روشنی میں فیصلے کرے، اور میرے لیے اس وقت خیمے میں ٹھہرے رہنا، اس میں اللہ کی مشیت ہے، اس میں معصومین کی مشیت ہے، اس میں میرے امام کی مشیت ہے۔ تو اب امام پر جو غشی کا عالم طاری ہے، اور پھر اس کے بعد امام کا ایک اور انداز قربانی ہے کہ امام کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہیں، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، اور پھر مخدرات عصمت کے ساتھ کربلا سے کوفہ و شام طویل راہوں میں امام کا سفر کرنا، اور پھر وہاں جا کر امام کا خطبہ دینا۔ امام نماز ادا کر رہے ہیں تو امام کا رکوع کسی جگہ پر، سجدہ کسی مقام پر ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تسلیم و رضا کی منزل ہے
کہ اگر امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں کربلا کی تپتی جلتی ریت پر اپنا سجدہ کر رہے ہیں تو یہ تسلیم و رضا کی منزل ہے، مگر امام سجاد کی جو تسلیم و رضا کی منزل وہ یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جیسی وہ شخصیت کہ تاریخ اسلام کی ان سے بڑھ کر باغیرت شخصیت ہی کوئی نہیں ہو سکتی، ان سے صاحب غیرت ہی شخصیت کوئی نہیں ہو سکتی، مگر امام زین العابدین علیہ السلام آپ دیکھیں کہ نکاحوں کے سامنے بیویوں کو کس انداز میں لے کے چل رہے ہیں۔ 4 سال کی سکینہ کبھی اونٹ سے گرتی ہے، زخمی ہوتی ہے، پھر اونٹ پر سوار کیا جاتا ہے، اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام اسی تسلیم و رضا کی منزل پر ہی فائز رہتے ہوئے اس 4 سال کی سکینہ کی 4 سال کی سکینہ کو کس طرح سے زخمی کرتے کے ساتھ، خون آلود کرتے کے ساتھ کس طرح سے اس بی بی اس معظمہ کو کس طریقے سے سپرد خاک کریں، کس طریقے سے زندان میں امام زین العابدین علیہ السلام کے کرب کا تو اندازہ کریں، مگر نکتہ وہی ہے کیونکہ اپنے وجود کو سپرد کر چکے ہیں۔ تو اب چاہے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاؤں میں چھالے، پاؤں میں آبلے ہی کیوں نہ پڑ جائیں، مگر امام زین العابدین علیہ السلام کے سجدوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے کی گھن گرج کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام کے اس جملے کو بھی کوئی نہیں روک سکتا کہ یہ تو بتا کہ اس اذان میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی جا رہی ہے تو وہ میرا لانا تھا۔ سلامت اس جملے کی بنیاد کیا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام اس عالم میں کہ امام زین العابدین علیہ السلام سر تا پا جس طریقے سے ان کو اسیر کیا گیا، مگر امام زین العابدین علیہ السلام کے وجود سے جو یہ جملہ آ رہا ہے یہ اصل میں تسلیم و رضا ہے، جس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو وہ شجاعت دی کہ بھرے دربار میں جو فصیح و بلیغ امام زین العابدین علیہ السلام نے خطبہ دیا کہ فوج اشکیہ جو تھے وہ منہ پھیر کر رونے لگے۔ یہ اس خطبوں کی گھن گرج تھی، اور پھر وقت آخر تک پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی بصیرت کا ایک اور بھی انداز ہے تسلیم و رضا کی منزل پر رہتے ہو کہ واقع کربلا کے بعد جس طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام نے بیواؤں کی کفالت کی، یتیموں کی کفالت کی، اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے امت جو اخلاقی سطح پر اس حد تک انحطاط کی سطح پہ جا چکی تھی کہ نواس رسول کو بھی شہید کر دیا، اس امامت پہ جو ظلم کیا تھا اور اخلاق جس بری ترین سطح پہ پہنچ چکا تھا اس کو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے اس اخلاقی سطح کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا جو صحیفہ کاملہ ہے اب وہ امام کی تسلیم و رضا کا نمونہ ہے، اب وہ عکاس ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام مخلوق کو خالق سے توسل کا طریقہ سکھلا رہے ہیں صحیفہ کاملہ کے ذریعے، اپنے دعاؤں کے مجموعے کے ذریعے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تسلیم و رضا ہے جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام سمیت کربلا کے ہر شہید کے وجود میں سمائی ہوئی ہے، اور وہ پکار کر صدیوں سے 14 صدیوں کے فاصلے سے آج بھی امام حسین علیہ السلام سمیت کربلا کے ایک شہید کا جملہ کہ ہم اپنے وجود کو اپنے رب کی بارگاہ میں سپرد کیے ہوئے۔ قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت آپ نے بہترین انداز میں تسلیم و رضا کو بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور بس نوئے کہ میں 2-3 شعر سنائے آپ کی اجازت سے۔ سجاد کی آنکھوں میں اشکوں کا سمندر ہے، سجاد کی آنکھوں میں اشکوں کا سمندر ہے، بازار میں زینب جو بے مقنع و چادر ہے، سجاد کی آنکھوں میں عاشور کی شب ہر سو رونے کی صدائیں ہیں، جلتے ہوئے خیمے ہیں، جلتا ہوا بستر ہے، سجاد کی آنکھوں میں اشکوں کا سمندر ہے، 40 برس روئے آنکھوں سے لہو مولا، روئے نہ جو عابد پر
ہائے دل اس کا پتھر ہے، سجاد کی آنکھوں میں اشکوں کا سمندر ہے۔